حال ہی میں ایک اعلان کیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے تاریخی ہیرو پر ایک ڈرامہ تحریر کریں گے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی I think Arturo gave us a wake-up call. ٹھیک. It was not actually a wake-up call for me. I was waked up much earlier. I used to convince my producers کہ اٹس ہائی ٹائم، ہم بڑے غلط موضوعات میں الجھ گئے ہیں، ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ٹورڈز دا سوشل ایجوکیشن آف دا پیپل، صحیح. اور ہم موضوعات کے اعتبار سے اس قدر بھیانک ہو چکے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ہیروز کو انٹروڈیوس نہیں کرایا تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور قوم کو اور میرے بچوں کو اور میری نئی جنریشن کو جیتنے کا شوق نہیں پیدا ہوگا. صحیح. ہار جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ کے اندر جیتنے کا جذبہ نہیں ہے تو آپ تو ذہنی طور پر ہارے ہوئے ہیں. صحیح. تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ میری جنریشن جو ہے، نیو جنریشنز جو ہیں، وہ ذہنی طور پر ہاری ہوئی جنریشنز ہیں. ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ دے شوڈ بلیو دیم سیلوز، دے شوڈ ٹیک پرائڈ ان دا تھنگز belonging to Pakistan. They never wanted to be power like America or China. تو یہ والے جب تک ڈریم نہیں آتے تو آپ ڈریم کو فالو بھی نہیں کرتے. تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے جب آپ اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں؟ آپ کے ہیروز تو آرٹیفیشلی سپر ہیروز نہیں ہیں، وہ تو نیچرلی سپر ہیروز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسے ہیروز سے جب آپ، کیونکہ ویور ہمیشہ ہیرو کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو ایسے ڈرامے جب انٹروڈیوس ہوتے ہیں، جب دے اسٹارٹ نوئنگ اباؤٹ دیئر ہیروز، تو ان کے اندر ایک تحریک آتی ہے. وہ تحریک ان کو وہاں لے کے جاتی ہے جو پھر جہاں سے ملک جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کرتے ہیں. جی. تاریخ میں کس مسلمان حکمران سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ بہت سے حکمران ہیں، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، علاء الدین خلجی، صحیح. نواب سراج الدولہ، ایون یہ بھگت سنگھ، اور ہمارا غازی علم دین. I was about to take this name. ٹھیک. سلام ٹو ہم. صحیح. اور جنرل بخت خان، سو مینی ادرس. ٹھیک. کس ہیرو کو آپ پورٹرے کریں گے، کس پر تحریر لکھیں گے ڈرامے میں؟ ان میں سے کوئی میں نام دے گیا ہوں، ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. کچھ تو ہم بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن چلیں. ہر کامیاب جو شخص ہے اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک جہد مسلسل ہوتی ہے. آج لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، آپ کو بھی کیا ان مسائل کا سامنا رہا جن سے ایک عام آدمی کو گزرنا پڑتا ہے؟ آف کورس. مسائل پہلے تو طے کرنا ہوگا مسائل کیا ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جس کا حل ہوتا ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اٹس اے پرابلم. ٹھیک. تو جن کا حل ہوتا ہے وہ تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں. اس کے لیے صرف محنت درکار ہوتی ہے، نیت درکار ہوتی ہے، آنیسٹی درکار ہوتی ہے. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہی تھا نا، یا ایک سچویشن تھی کہ غربت دیکھنا، لیکن اس کا سولوشن موجود تھا آپ کے پاس. نہیں، وہ میں 6 سال کا تھا جب مجھے پتہ چل گیا تھا غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت ظرف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی. یہ تو پھر ایک کتابی بات نہ ہم کہیں. جب تک یہ نہیں سمجھے، میں آپ کو بتاتا ہوں. آئی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. تو ایک اکنامکس کا میں بہت کتابیں پڑھتا تھا. تو مجھے ایک کتاب ہاتھ آئی جو 700-800 سال پہلے لکھی گئی ہوئی تھی. اس میں جو اکانومسٹ تھا، مجھے ٹھیک سے ان کا نام یاد نہیں، معافی چاہتا ہوں. ان دنوں پیپر منی انٹروڈیوس ہو رہی تھی. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ آل رائٹ، لیکن یاد رکھیے گا پیپر منی اگر اف اٹ از ایکسیپٹیڈ وائڈلی تو رشتے توڑ ڈالے گی. یہ ان کی 700 سال پرانی بات تھی، کیونکہ آپ کی لیکوڈیٹی پریفرنس ہو جائے گی، آپ جیب میں رکھنے لگیں گے اس کو.
یہ فیل کریٹ کرے گی آپ کی. صحیح. تو رشتے اس سے کم امپورٹنٹ رہ جائیں گے. وہ ہوا بالکل ہوا. تو غریب آدمی کون ہوتا ہے یہ طے کیجئے. یہاں ارب پتی لوگ ہیں جو اتنے غریب ہیں کہ مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر. قوم کا پیسہ کھانے والا اس سے زیادہ بڑا غریب کون ہوگا؟ قوم کی گالی کھانے والا اس سے بڑا غریب کون ہوگا؟ مجھے سمجھائیے. آپ اس ملک کا 10 ارب روپیہ روز کا لوٹ لیں, کھائیں گے کتنے؟ ذرا مجھے یہ بتا دیجئے. باقی تو بینک میں پیس آف پیپرز ہیں جو پڑے ہوئے ہیں, بلکہ ایک فگر ہے جو آپ کے پاس آ جاتی ہے which is of no use. نہ اس کی وجہ سے نیا بکرا مل جانا ہے, نہ نئی سبزیاں ایجاد ہو جانی ہیں, صرف ان کو پکانے کا کوئی ڈھنگ نیا ہوگا, یا ایک ہائی پیڈ شیف مل جائے گا آپ کو. کھانا تو آپ نے وہی ہے. آپ یہ سوچئے لوٹ کر کھانے والے سے بڑا غریب آدمی کون ہوگا؟ تو حلال کی تو آدھی روٹی جب پیٹ میں چلی جاتی ہے تو غربت ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور وہ آپ کو مطمئن بھی کر دیتی ہے, سیٹسفائی بھی. ٹھیک. آپ کے جو ڈراموں کی کہانیاں ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں یا اس میں فکشن ہوتی ہے زیادہ؟ میری آبزرویشن حقیقت ہے. آبزرویشن وہی جو آپ اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی آبزرویشن کے بعد میں دیکھ کے یہاں تک پہنچا ہوں. ٹھیک, یعنی وہ حقیقت ہی ہوئی نا پھر. آف کورس. صحیح ہے. صرف ان کا لنگوئل ذرا فرق ہوتا ہے. مجھے بنت اللہ نے عطا کی ہوئی, ان کا میرے ہاں مکالمہ جو اللہ نے دیا, تو وہ سمجھیے کہ وہ بہت بڑی بات 2-4 لائنوں میں ضم ہو جاتی ہے.